برادران اسلام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محض اجتماع کرنا یہ تو مقصد نہیں ہے، مقصد ہے قرآنی احکامات سے واقف ہونا۔ اور پھر صرف علم سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ذہن کو تو معلومات ملتی رہیں اور ہم انہیں عمل میں نہ لائیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے، چیک اپ کروائے، دوائی خریدے، لیکن گھر آ کے دوائی کو رکھ دے، استعمال نہ کرے، تو کیا ڈاکٹر کے پاس جانے اور دوائی خریدنے کا کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ تو تب ہے جب وہ اس دوا کو استعمال کرے۔ تو محض معلومات اور محض قرآن سے آگاہی، اس کا بھی فائدہ نہیں جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اور پھر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو عمل کر کے بھی محروم رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عمل میں ان کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں۔ وہی عمل اجر کے قابل ہے جس میں نیت یہ ہو کہ میں اس عمل کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیں آج درس قرآن مجید کے آغاز میں ہم سب یہ نیت کریں کہ ہمیں اس محفل کے اندر جو بھی دین کے احکامات پتہ چلیں گے، ہم اللہ کی رضا کے لیے ان پر عمل کریں گے۔ کیا آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پوری زندگی عبادت بن جائے؟ سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، ایک ایک عمل عبادت بن جائے، حتیٰ کہ سونے پر بھی اس کو اجر مل رہا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک لمحے پر اجر ملے، پوری زندگی عبادت بن جائے، تو اس کے لیے بھی صرف اس نیت کی ضرورت ہے کہ میں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے زندگی نہیں گزاروں گا، میں زندگی گزار رہا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ دنیا میں رکھے، میں اس پر راضی ہوں، وہ دنیا سے برزخ میں لے جائے، میں اس پر راضی ہوں، وہ خوشحالی میں رکھے، میں اس پر راضی ہوں، وہ تنگ دستی میں رکھے، میں اس پر راضی ہوں۔ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے غسل کیا، لباس بدلا، 2 نفل ادا کیے اور چادر تان کے لیٹ گئے قبلہ رخ ہو کے، اور آخری الفاظ آپ نے یہ ادا کیے کہ جو میرے مالک کا حکم ہے، اور پھر کچھ دیر بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یعنی وہ دنیا میں رہ رہے ہیں تو اپنے نفس کو دنیا کی لذتوں سے سیراب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ دنیا میں رہتے ہیں تو اپنے رب کی رضا کے لیے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا فرمان ہے کہ اگر اہل اللہ کو اجازت دی جائے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اپنے رب کے قرب میں جانا چاہتے ہو، وہ ایک لمحہ بھی اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کریں گے۔ یعنی وہ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں تو اپنے رب کی رضا کے لیے ٹھہرے ہوئے، اور ہم لوگ اس دنیا میں آ کر اس دنیا سے دل لگا بیٹھے، ہم اس دنیا کو دل دے بیٹھے، ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول گئے کہ ہمیں زندگی کیوں عطا کی گئی۔ ہم نے دنیا کو دل دے دیا، اس کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے، اس کی کامیابی اور ناکامی کو ہی اصل کامیابی اور ناکامی سمجھ بیٹھے، جبکہ بندہ مومن، اس کے ایمان کا کمال یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ مومن دنیا میں رہتا ہے تو اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے۔ جو وقت میرے اوپر گزر رہا ہے، بندہ اس میں یہ سوچے کہ اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے رب کی رضا کس عمل میں ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی رضا کا متلاشی بن جائے گا، اس کی جستجو کرنے والا بن جائے گا کہ کس کام سے میرا رب راضی ہوتا ہے، تو پھر اس کا ایک ایک لمحہ عبادت بن جائے گا۔ آج درس قرآن مجید کا آغاز میں نے اسی حسن نیت کے ساتھ کیا ہے۔ آئیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی
اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے گزاریں گے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن مجید کے جو مقدس کلمات تلاوت کیے ہیں ان کے ساتھ بھی اس تمہید کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب مقصد ہو اپنے نفس کو راضی کرنا تو پھر انسان حلال حرام میں فرق نہیں کرتا، جائز ناجائز میں فرق نہیں کرتا، وہ ہر حال میں اپنے آپ کو اپنے نفس کو اطمینان پہنچانا چاہتا ہے، راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کا نقصان کر کے اپنا نفع سوچتا ہے، دوسرے کا نقصان کر کے اپنا نفع سوچتا ہے۔ جو آدمی دوسرے کا نقصان کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے وہ انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے، وہ خود غرض، وہ مفاد پرست۔ جو دوسرے کا نقصان کر کے اپنا فائدہ کرے وہ انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے، اور جو اپنا نقصان کر کے دوسرے کو نفع پہنچائے وہ فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کے جو الفاظ میں نے آج درس قرآن میں تلاوت کیے ہیں ان میں ایمان والوں کی یہ شان بیان کی گئی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ اس میں ان کا اپنا نقصان ہو، یعنی اپنا نقصان کر کے دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں، اسے ایثار کہتے ہیں۔ ایک ہے خود غرضی، ایک ہے ایثار۔ خود غرضی یہ ہے کہ اپنے نفع کو ترجیح دینا اور دوسرے کا نقصان کرنا۔ ایثار یہ ہے کہ اپنا نقصان برداشت کرنا پر دوسرے کو نفع پہنچانا۔ قرآن ہمیں ایثار کا درس دے رہا ہے۔